کہ ہاں ہمیں بھی نبیوں کی بات پر غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک مشہور تابعی ہیں وہب ابن معاذ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس بارے میں ہم نے غور کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کا علاج 5 چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ قرآن کا علاج 5 چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ غور اور فکر کر کے قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو خالی رکھے، بالکل گلے تک کھانا نہ کھا لے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ ساتھیو، رات کا قیام بڑا اہم ہے ساتھیو، ذرا غور کریں رات کا قیام ہم سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص 10 آیتیں ہر رات کو پڑھے گا، یعنی قیام کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کا شمار غافلوں میں نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب جو 10 آیتیں بھی قیام اللیل کے اندر نہیں پڑھتا، اس کا دل کیا ہے؟ غافل ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ غفلت میں ہے۔ تو چوتھی چیز یہ تھی کیا؟ قیام اللیل نہیں، چوتھی چیز سحر کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے رونا اور گڑ گڑانا، اور 5ویں چیز نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ ساتھیوں، قرآن کے دل کی سختی کے علاج متعلق یہ 2 چیزیں ہوئی۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور دوسری چیز یہ ہے قرآن مجید تلاوت، اور تیسری چیز ذکر الہی اور استغفار۔ دیکھیے، انسان کی زبان پر جو چیزیں جس قدر زیادہ رہیں گی، اس کا اتنا ہی زیادہ اثر اس کے دل کے اوپر پڑے گا۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جس قدر زیادہ اس کے زبان پر جو چیز آئے گی، اس کے دل پر اتنا ہی زیادہ وہ اثر کرتی جائے گی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ذکر کا حکم دیا ہے۔ ایک شخص آتا ہے حسن بصری کے پاس اور پوچھتا ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہے، اس کا کچھ علاج بتائیے۔ انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو، تمہارا دل سخت ہو جائے گا۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال کیا ہے؟ زندے اور مردے کی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، یعنی اس کا دل زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا مطلب وہ انسان مردہ ہے۔ تو اللہ کا ذکر اور استغفار یہ بھی کیا چیز ہے؟ اس سے بھی انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں ساتھیوں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ذرا اس حدیث پر غور کریں، بخاری اور مسلم کی جو ہے، کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر استغفار کرتا ہے تو وہ دھبا دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ استغفار سے انسان کے دل کی سختی اور سنگ دلی ختم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، موت اور آخرت کا کثرت سے انسان ذکر کرے۔ موت اور آخرت کے ذکر سے مراد کیا ہے ساتھیوں؟ واللہ میں سوال کرتا ہوں جتنے بھائی یہاں پر موجود ہیں ہمیں لے کر کے، کہ آج صبح سے لے کر کے شام تک کتنی بار موت اور آخرت کا ذکر کیا ہے؟ یعنی ذکر کا کیا معنی ہے؟ کہ موت کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جانے والا ہے۔ موت سے پہلے جو کچھ ہمیں کرنا ہے کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر کل ہماری موت ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ کتنی بار ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، جبکہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے موت کے ذکر کا حکم دیا۔ بلکہ مسند بزار میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک بار کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا، وہ بیٹھ کر کے ہنس رہے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی کے ذکر کثرت سے کرو۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ ہنسنے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، اس کو چھوڑو اور موت کو یاد کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان موت کا ذکر کثرت سے کرے، آخرت کو کثرت سے یاد کرے، اس سے اس کا ذکر، اس کا دل کی سنگ دلی دور ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث، ضعیف حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب لتصدع، یہ جو دل ہیں ان پر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے جب لوہے کے اوپر پانی پڑتا ہے تو اس کے اوپر زنگ لگ جاتے ہیں۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ زنگ صاف کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ
موت کو یاد کرنا اور آخرت کو یاد کرنے سے انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ میں اس سلسلے میں امام ابن رجب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے قسوۃ القلب وعلاجها، اور میں چاہوں گا دعات بازار میں موجود ہے اسے لے کر کے پڑھیں کہ قسوۃ القلب وعلاجها، دل کی سختی اور اس کا علاج کیسے ہو۔